کسی کے بارے میں بھی انسان بدگمانی اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ کسی کے بارے میں کوئی خبر مل گئی، کوئی ایسی بات پہنچ گئی، تو بھائی اب یہ نہیں کہنا چاہیے کہ فلاں ایسا ہے، یوں ہے، وہ ہے۔ اپنی آنکھوں سے انسان دیکھے تو وہ الگ بات ہے۔ اپنی آنکھوں سے بھی اگر انسان کسی کے بارے میں دیکھ لے، کوئی بری عادت اس کی دیکھ لے، تو اس کے لیے بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے اس کا چرچا کرے، لوگوں میں واویلا شروع کر دے، بتانا شروع کر دے کہ فلاں کو میں نے یوں کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کی بھی اجازت نہیں ہے، بلکہ خاموشی سے صرف اسی آدمی کو بتایا جائے کہ بھئی آپ کی یہ بات غلط ہے، آپ کے اندر یہ عادت غلط ہے، آپ اپنی اصلاح کر لیں، آپ کی یہ بات اچھی نہیں ہے۔ صرف اسی کو ایک سائڈ میں لے جا کر اس کو جو ہے سمجھایا جائے، ورنہ اس کا چرچا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو بدگمانیاں انسان اپنے اندر پیدا نہ کرے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کوئی شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ ولید بن مغیرہ کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی تھی، میں نے دیکھا ہے کہ ولید بن مغیرہ کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے بدگمانی سے منع کیا گیا ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی اس بات پر توجہ نہیں دی، تو چنانچہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بات غلط تھی، وہ ایسی الزام لگایا، بدگمانی پیدا کرنا چاہ رہا تھا۔ تو اس لیے جو بھی کوئی کسی کے بارے میں بات کرے تو اس کے بارے میں انسان کو مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ کسی کے بارے میں کوئی کہہ دے کہ بھئی فلاں کو میں نے دیکھا ہے اس کی داڑھی سے شراب ٹپک رہی ہے، اب یہ نہیں کہ اس کے پیچھے لگ جاؤ تو یہ شرابی ہے، یہ یوں ہے، یہ فلاں ہے، لوگوں کو بتاتے پھرو، نہیں، مثبت سوچ رکھنی چاہیے۔ ہو سکتا ہے کسی نے اس کی چہرے پر شراب ڈال دی ہو، کسی نے اس کے چہرے پر شراب پھینک دی ہو، جس کی وجہ سے اس کی داڑھی سے وہ ٹپکنے لگ گئی ہو، آپ کی نظر پڑ گئی ہو، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے مثبت سوچ رکھنی چاہیے کہ یہ آدمی غلط کہہ رہا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی کا جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات لوگوں کو کہہ دے، ادھر سے سنی اس کو بتا دی، اس نے اس کو بتا دی، تو یہی اس کے انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ خود سنی نہیں، خود دیکھا نہیں، لیکن لوگوں کی دیکھا دیکھی اس کو پھیلاتا پھر رہا ہے، لوگوں کو بتاتا پھر رہا ہے، تو یہ آدمی جھوٹا ہے نبی کی نظر میں۔ تو اس لیے ہر سنی سنائی بات کو بھی جو ہے لوگوں میں شیئر نہیں کرنا چاہیے، ان کو بتانا نہیں چاہیے۔ تو اس لیے اپنے اندر سے یہ جو عادت ہے بدگمانی والی، یہ انسان نکالنے کی کوشش کرے، کسی کے عیب تلاش کرنے میں نہ لگے، ولا تجسسوا، کسی کے تجسس میں نہ لگو، عیب نہ تلاش کرو، جاسوسی نہ کرو۔ آج کل تو بعض لوگوں کو یہ دیکھا گیا وہ کان لگا کر جو ہے لوگوں کی باتیں سننے کے عادی ہوتے ہیں۔ کوئی بات کر رہا ہے، اس کو بس تجسس ہوگا کہ یہ دو آدمی بات کیا کر رہے ہیں، میں کسی طرح اس کو سنوں۔ وہ کوئی دیوار میں کان لگا کے کھڑا ہے، کوئی کہیں لگا کے کھڑا ہے۔ یہ بعض خاندانوں میں، بعض لوگوں میں، اور زیادہ تر عورتوں کے اندر یہ عادت بہت ہوتی ہے۔ تو اس لیے یہ کان لگا کر سننے والی عادت یہ اللہ کو بہت ناپسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی اس قابل ہے کہ اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کر ڈال دیا جائے۔ جو آدمی کان لگا کر کسی کی بات سننا ہے، اور وہ آدمی اس کو بات اس تک پہنچانا نہیں چاہتا، اس سے بات چھپانا چاہتا ہے، لیکن یہ کان لگا کر ان کی باتوں کو سن رہا ہے۔ اور پھر بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ عیب تلاش کرتے پھرتے ہیں، عیب تلاش کرنے کی فکر میں رہتے ہیں کہ اس کی کوئی بات مجھے پتہ چلے، میں لوگوں کو بتاؤں، اس کے بارے میں بتاتا ہوں، یہ اتنا خناس اور اتنا ایسا آدمی ہے، پتہ چل جائے گا اس کو۔ تو لوگوں کو عیب تلاش کر کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں اور خوش ہوا جاتا ہے۔ یہ بہت غلط عادت ہے، بہت غلط حرکت ہے۔ قرآن پاک نے بھی اس سے منع فرمایا، اور غیبت کرنے سے بھی منع فرمایا۔ کسی کی غیبت نہ کرو، اور غیبت کرنا ایسا ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا۔ کوئی آدمی اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا سکتا ہے؟ تو غیبت کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا ہے۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کے جو غیبت کرتا ہے وہ ایسے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے۔ تو اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ عیب تراشیاں، الزام تراشیاں، اس سے انسانوں کو پرہیز کرنا چاہیے۔